حضرت علی مولا کائنات حضرت علی ایک دن اپنے پیارے شہزادے امام حسین کو لے کر مسجد پہنچے، اور ایک روایت کے مطابق دونوں شہزادے کو، امام حسن اور حسین دونوں کو لے کر مسجد پہنچے۔ امام حسین جب اپنے بابا علی کے ساتھ مسجد میں پہنچے، جمعہ کا دن تھا، اور اس وقت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ممبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے تھے، خطبہ پڑھ رہے تھے، لوگوں کے سامنے خطبہ دے رہے تھے۔ امام حسین کی نظر جب فاروق اعظم پر پڑی تو آقا حسین نے فاروق اعظم سے کہا، اے عمر، جس ممبر پر آپ کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے ہیں یہ میرے نانا جان کا ممبر ہے، یہ میرے نانا جان کا ممبر ہے۔ اور بچے پہچان کر لیتے ہیں، ہمارے گھر کے بچے خود پہچان کر لیتے ہیں، بچوں کی پہچان ہو جاتی ہے، یہ میرے باپ کا کرتا ہے، یہ میری ماں کا کپڑا ہے، یہ میرے نانا جان کا کپڑا ہے، بچے پہچان لیتے ہیں۔ جب ہمارے گھر کے بچوں کی یہ پہچان ہے، ہمارے گھر کے بچے جب پہچان لیتے ہیں، پھر امام حسین کی کیا شان ہے، امام حسن کا کیا جواب ہے؟ پھر امام حسن حسین کا تو کوئی جواب ہی نہیں ہے۔ یہ وہی حسین اور حسن ہے جو ہر وقت جو اپنے نانا کے ساتھ رہتے تھے، اپنے نانا جان کے ساتھ رہتے تھے، آقا کریم کے ساتھ، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے، ہر وقت، ہر ٹائم، ہر گھڑی مصطفیٰ کے ساتھ رہتے تھے۔ ایک دن ایسا آیا کہ امام حسن حسین اپنی ماں، پیاری ماں حضرت فاطمہ کے پاس ملنے کے لیے گئے، تو آنے میں تھوڑی دیر ہو گئی، تاخیر ہو گئی، تو میرے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک پیغام بھیجا اپنی پیاری بیٹی فاطمہ کے گھر کہ بیٹی فاطمہ، امام حسن حسین اب تک کیوں نہیں آئے؟ دیر ہو گئی، تاخیر ہو گئی، ابھی تک کیوں نہیں آئے؟ اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نگاہ فاطمہ کے دروازے کی طرف جمی ہوئی تھی، انتظار کر رہی تھی، مصطفیٰ کی نگاہ انتظار کر رہی تھی امام حسن حسین کو دیکھنے کے لیے۔ جب یہ پیغام پہنچا تو آقا حسن حسین دروازے سے نکلے، اور میرے کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے گھٹنے کو زمین پر رکھ دیتے ہیں اور اپنے دونوں بازو کو پھیلاتے ہیں۔ ادھر حسن حسین دوڑ کے آتے ہیں اور نبی کے سینے سے لگتے ہیں، اور کوئی دائیں طرف آتے ہیں، کوئی بائیں طرف سینے سے لگ جاتے ہیں، پھر میرے آقا دونوں شہزادے کو سینے سے لگاتے ہیں، پھر میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رب کائنات سے عرض کرتے ہیں، اے پروردگار عالم، یہ دونوں میرے شہزادے ہیں، یہ میرے دونوں بیٹے ہیں، میں ان سے کافی محبت کرتا ہوں، میں ان سے کافی پیار کرتا ہوں، پروردگار عالم تو بھی اس سے محبت کر، تو بھی اس سے محبت فرما۔ اور یہیں تک بات ختم نہیں ہوتی ہے، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، اے پروردگار عالم تو اس بندے سے محبت کر جو حسن حسین سے محبت کرتا ہے، جو حسن حسین سے پیار کرتا ہے، تو بھی اس سے محبت کر۔ حضرات محترم، یہ آقا حسن حسین کی شان ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، امام حسین جب مسجد میں آئے، آپ کی نظر جب فاروق اعظم پر پڑی تو امام حسین نے کہا، اے عمر، آپ جس ممبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے ہیں یہ میرے نانا جان کا ممبر ہے، آپ اپنے نانا جان کے ممبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دے۔ حضرات محترم، پاس میں علی کھڑے تھے، مولا کائنات کھڑے تھے، حضرت علی اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کی، کچھ کہنا چاہا، اس سے پہلے فاروق اعظم نے اپنے بھائی علی سے کہنے لگا، بھائی علی، آج حسین کو کہنے دو، آج شہزادے کو کہنے دو۔ حضرات محترم، فاروق اعظم ہم امام حسین کے کہنے پر ممبر سے نیچے اتر آتے ہیں۔ حضرات محترم، پھر فاروق اعظم رو رو کر عرض کرتے ہیں، رو رو کر کہتے ہیں کہ شہزادے، یہ حقیقت ہے جو تو نے کہا، یہ سچ کہا ہے، یہ ممبر، مصلی، یہ محراب سب تیرے نانے کی شان ہے، میرے نانے کا کوئی نہیں ہے، میرے نانا کا کوئی ممبر نہیں ہے۔ رو رو کر عمر نے کہا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد امام حسین نے فاروق اعظم سے کہا، کیا آپ کے نانا کا کوئی ممبر نہیں ہے؟ کوئی ممبر نہیں ہے؟
फारूक आजम ने कहा, नहीं, मेरे नाना का कोई मिंबर नहीं है, मेरे नाना का कोई मिंबर नहीं है। फिर इमाम हुसैन ने कहा, अच्छा खैर कोई बात नहीं, अगर आपके नाना का कोई मिंबर नहीं है तो आप मेरे नाना जान के मिंबर पर खड़े होकर खुतबा दे, मेरे नाना जान के मिंबर पर खड़े होकर खुतबा दे। हजरात, फिर फारूक आजम शान और शौकत के साथ मिंबर पर खड़े हो जाते हैं और एक शानदार जुमला इरशाद फरमाते हैं, ए लोगों सुनो, उमर पहले जो बैठा था अपनी मर्जी से नहीं बैठा था, बल्कि अबू बकर ने बैठाया था, और जो नीचे उतर आए तो हुसैन के कहने पर नीचे उतर आए, और जो उमर अभी बैठा है अपनी मर्जी से नहीं बैठा है बल्कि हुसैन की मर्जी से बैठा है। हुसैन ने उमर को बैठाया है। आप किसी के अंदर जुर्रत है तो उमर को इस मिंबर से उतार के दिखाए, किसी के अंदर ताकत है तो उमर को उतार के दिखाए, किसी के अंदर हिम्मत है तो उमर को इस मिंबर से उतार के दिखाए। हज़रात मोहतरम, ये फारूक आजम की मोहब्बत थी इमाम हसन हुसैन से। हज़रात मोहतरम, ये वही उमर है, ये वही उमर है। उमर जब नारा लगाते थे तो कैसर और कसरा कांपते थे। उमर के पास जब रूम के सफीर मिलने के लिए आते थे तो उमर कहते थे, टाइम कोई नहीं, उमर नमाज पढ़ रहे हैं। एक दिन अंदर मीटिंग हो रही थी, हजरत फारूक आजम उस मीटिंग में जाकर बैठे और आपके बेटे अब्दुल्ला बिन उमर आए और दरवाजे पर दस्तक दी, कहा हुजूर अंदर आ जाऊं? तो उमर ने कहा, कुछ बातें हो रही है, मीटिंग हो रही है, अंदर मत आओ, तुम दरवाजे पर ही खड़े रहो। आने की इजाजत नहीं दी। कुछ देर के बाद थोड़ी देर गुजरी तो इमाम हुसैन तशरीफ लाए। इमाम हुसैन तशरीफ लाए। इमाम हुसैन ने कहा अब्दुल्ला से कि उमर अंदर है? तो अब्दुल्ला ने कहा कि बाबा अंदर है। तो फिर इमाम हुसैन ने कहा कि आप दरवाजे पर क्यों खड़े हैं? आप दरवाजे पर क्यों खड़े हैं? तो अब्दुल्ला बिन उमर ने कहा कि मेरे बाबा मीटिंग में बैठे हैं, कुछ बातें कर रहे हैं और अब्दुल्ला को इजाज़त नहीं मिली है, लेकिन शहजादे ये मेरे लिए है, आपके लिए कोई पाबंदी नहीं है। अगर आप जाना चाहे तो आप जा सकते हैं, आपके लिए कोई पाबंदी नहीं है। हज़रात मोहतरम, अब्दुल्ला ने जब इतना कहा, इमाम हुसैन ने फिर अब्दुल्ला से कहने लगा, खैर कोई बात नहीं, अगर उमर अभी मसरूफ़ है, कोई बातें कर रहे हैं तो ज़ोहर के टाइम, ज़ोहर के वक्त में मिल लूँगा, अभी मैं जा रहा हूँ। हज़रात मोहतरम, ये इमाम हुसैन कहकर वहाँ से चले गए। हजरत जब मीटिंग खत्म हुई, हजरत फारूक आजम बाहर आते हैं और अपने प्यारे शहजादे अब्दुल्ला से कहने लगे, कोई आया तो नहीं? तो अब्दुल्ला ने कहने लगा, आप हुजूर हुसैन बिन अली आए थे, हुसैन बिन अली आए थे। तो फारूक आजम ने कहा, फिर तुमने अंदर क्यों नहीं भेजा? अंदर क्यों नहीं भेजा? तो अब्दुल्ला ने कहा, मैंने जाने के लिए कहा, लेकिन हुसैन, इमाम हुसैन ये कहकर चले गए कि अभी फारूक आजम मसरूफ़ है, मीटिंग में है, कोई बात कर रहे हैं, मैं ज़ोहर के टाइम, ज़ोहर के वक्त मिल लूँगा, मस्जिद में मिल लूँगा, ये कहकर चले गए। तो फारूक आजम ने अपने बेटे अब्दुल्ला से कहा, ए अब्दुल्ला, तुझे तेरी माँ रोए। हज़रात मोहतरम, ये वही उमर है ये वही उमर है, उमर के नारे से कैसर और कसरा कांपते थे। और उमर के पास जब रूम के सफीर आते थे, मिलने के लिए आते थे, तो उमर कहते थे, टाइम कोई नहीं, उमर नमाज पढ़ रहे हैं। हज़रात मोहतरम, उमर दुनियादार के सामने खड़ा होना, दुनियादार के सामने डटना, ये उमर पे खत्म है। लेकिन जो अंदर की बात है, जो रूह की मजबूरी है, जो रूह की बात है, जो रूह का रिश्ता है, जो वफा का रिश्ता है, इसे कौन समझे? इसको फिर उमर ही जानते हैं, इसको फिर उमर ही समझते हैं, फिर उमर ही समझते हैं। अगर पीर के बेटा दरवाजे पर आए, पीर के बेटे के कदम चूमने में क्या होता है, ये उमर जानते हैं। अगर उस्ताद का बेटा आए तो दिल करता है अपना मकान बेचकर इनके नाम कर दूं, क्योंकि इनकी नेकियां बहुत बड़ी होती है, इनकी नेकियां बहुत बड़ी होती है। फारूक आजम दौड़कर इमाम हुसैन के दरवाजे पर दस्तक दी। इमाम हुसैन सामने आए। फारूक आजम रो रो कर कहा, शहजादे मिलने के लिए गए थे, बगैर मिल के वापस आ गए। हजरत फारूक आजम ने जब कहा, इमाम हुसैन ने कहा कि आप मसरूफ थे, मीटिंग में थे, कोई बातें कर रहे थे, खुद आपके बेटे दरवाजे पर खड़े थे। जब
امام حسین نے کہا تو امام حسین ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت فاروق اعظم جذبات میں آ گئے، سر سے پگڑی نیچے گر گئی، سر سے پگڑی نیچے اتر آئی۔ حضرات محترم فاروق اعظم جذبات میں آ گئے اور کہا کہ یعنی میرے بیٹے عبداللہ کا حسین سے کیا مقابلہ، کہا حسین کی شان ہے، کہا عبداللہ ہے، کیا عبداللہ کی ماں کا نام فاطمہ الزہرا ہے، کیا عبداللہ کی ماں کا نام یا عبداللہ کی نانی کا نام خدیجہ الکبریٰ ہے، کیا عبداللہ کے نانا بھی کوئی مصطفیٰ ہے، کیا عبداللہ کے نانا بھی رسول خدا ہے۔ حضرات محترم رو رو کر کہنے لگے، حضرات محترم یہ روح کا رشتہ تھا، یہ وفا کا رشتہ تھا۔ پھر فاروق اعظم نے اپنی پگڑی کو نیچے اتارنے کے بعد اپنے بال کو پکڑے اور پکڑ کے کہنے لگے، حسین یہ وہی عمر ہے کہ ایک دن ایسا تھا کہ مکے میں اونٹ چرایا کرتا تھا اور ڈنڈوں سے اپنے باپ کے ہاتھوں سے مار کھاتا تھا، لیکن آج عمر کے نام سے جو نعرہ لگ رہے ہیں، پوری دنیا میں جو یہ نعرہ لگ رہے ہیں، حسین یہ سب تیرے نانا کا صدقہ ہے، سب یہ تیرے نانا کا صدقہ ہے۔ حضرات محترم یہ ہے روح کا رشتہ، یہ ہے روح کی محبت۔ میرے آقا حسین سے کتنی محبت کرتے تھے۔ حضرات محترم ہمیں بھی چاہیے ایسی ہی محبت کرے، صرف زبان سے محبت نہیں بلکہ دل سے محبت ہونی چاہیے۔ حضرات محترم حسین کربلا میں شہید ہوئے، امام حسین شہید ہوئے، اور اسی آسمان کے نیچے، اسی زمین کے اوپر اور بھی شہید ہوئے۔ حضرت زکریا شہید ہوئے، حضرت یحییٰ شہید ہوئے، حضرت عمر شہید ہوئے، حضرت عثمان غنی شہید ہوئے، حضرات محترم مولا علی شہید ہوئے، لیکن حضرت یحییٰ، زکریا، عمر، عثمان، علی کے شہید ہونے پر آسمان نہیں رویا، زمین نہیں روئی، زمین سے خون نہیں نکلا، پتھر خون کے آنسو نہیں روئے، کوئی آندھیاں نہیں آئی، لیکن جب اسی آسمان کے نیچے، اسی زمین کے اوپر میدان کربلا میں امام حسین جب شہید ہوئے، آسمان رویا، زمین بھی رو پڑی، زمین سے خون نکل آیا، اور یہاں تک کہ پتھر خون کے آنسو روئے، آندھیاں آئی۔ حضرات محترم امام حسین کے شہید ہونے پر ذرہ ذرہ روئے، یہاں تک کہ پوری کائنات روئی اور ابھی تک روتی رہی، اس لیے کہ امام حسین کی شہادت ذاتی شہادت نہیں بلکہ حقیقت میں رسول کی شہادت ہے، حقیقت میں آپ کے نانا جان کی شہادت ہے، حقیقت میں مدینے والے آقا کی شہادت ہے۔ امام حسین کی شہادت آپ کی امام حسین کی شہادت کوئی ذاتی شہادت نہیں، حقیقت میں مدینے والے آقا کی شہادت ہے، حقیقت میں میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شہادت ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے دونوں شہزادے کو اپنے سینے سے لگائے ہوئے تھے۔ میرے نبی نے خود اپنے دونوں شہزادے کو سینے سے لگا کر یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں۔ اس لیے کہ حضرات محترم امام حسین کی شہادت کوئی ذاتی شہادت نہیں، حقیقت میں مدینے والے آقا کی شہادت ہے، میرے مصطفیٰ کی شہادت ہے۔ تبھی تو میرے نبی نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ پھر بریلی کے امام نے بھی یہی ارشاد فرمایا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔